بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، چند دن پہلے عدالت کے ذریعے سے ایک فیصلہ آیا اور وہ فیصلہ جو ہے ایک عجیب سا فیصلہ تھا جو شریعت مطہرہ کے متضاد، اس کے مخالف فیصلہ تھا اور عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا۔ فیصلہ یہ تھا، اور جج صاحب کا میں نام بھی آپ کو بتا دوں، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب ہیں۔ ان کے پاس ایک درخواست آتی ہے، رحیم یار خاں کی ایک خاتون ہے، کسی مرد سے شادی کرتی ہے، مرد جو ہے اسے طلاق دے دیتا ہے۔ طلاق دیتا ہے تو طلاق کے تیسرے دن جو ہے اس سے زبردستی تعلقات قائم کر لیتا ہے، جو ایک ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں، تعلقات جو ہے وہ قائم کرتا ہے۔ تو وہ خاتون جو ہے عدالت میں جاتی ہے کہ اس نے جو ہے میرے ساتھ زبردستی تعلقات قائم کیے کیونکہ یہ مجھے طلاق دے چکا ہے۔ اب یہی کیس جو ہے اسی عدالت کے پاس آتا ہے، ہائی کورٹ میں۔ تو اب ہائی کورٹ جو ہے اس تعلق کو جائز تعلق جو ہے تصور کرتی ہے۔ اب وجہ کیا بیان کرتی ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ مرد جو ہے جب بیوی کو طلاق دیتا ہے، اور طلاق جو ہے 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے عرضی اور دوسری ہے بینہ اور تیسری ہے بینہ کبریٰ یا مغلظہ اسے کہا جاتا ہے۔ طلاق رجعی کے بارے میں حکم یہ ہے، یعنی 1 یا 2 دفعہ طلاق کے لفظ کہے اور صریح الفاظ میں، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ عورت جب تک عدت میں ہے تو مرد جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے، اور اکیلا شریعت نے اسے رجوع کرنے کا حق دیا ہے۔ اور عدت کیا ہے؟ کیونکہ عدالت نے تو یک طرف ایسی فرضی بات کہہ دی کہ 90 دن کے اندر جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے، اور طلاق جو ہے غیر مؤثر ہو سکتی ہے، یعنی ایک فرضی بات انہوں نے کی ہے۔ حالانکہ 90 دن نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ جب مرد نے طلاق دی ہو، عورت جو ہے وہ حاملہ ہو، اور حمل جو ہے وہ آخری اسٹیج پر ہو، 1 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو جائے، 15 دن کے بعد بچہ پیدا ہو جائے، 2 ماہ کے بعد پیدا ہو جائے، جو ہی بچہ پیدا ہوگا تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی، یعنی حاملہ عورت کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، جبکہ انہوں نے کہہ دیا کہ 90 دن ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر وہ حیض سے آ رہے ہیں، مینسز آ رہے ہیں، تو مینسز مہینے کے بعد بھی آ جاتا ہے، کبھی جلدی بھی آ جاتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ 90 دن جو ہے ہر مہینے کے بعد ہے، پورے جو ہے وہ 90 دن بنے، پہلے بھی ہو جاتا ہے، 80 دن میں، 70 دن میں، 40 دن میں 3 مینسز جو ہے پورے ہو جائیں تو عدت پوری ہو جائے گی، وہی بنے گی، 3 حیض بنے گی۔ ہاں اگر اسے مینسز نہیں آ رہا ہے، حاملہ بھی نہیں ہے، بوڑھی ہے، جسے جو ہے حیض وغیرہ نہیں آ رہا، تو پھر اس کے لیے ہے 3 ماہ ہے۔ 3 ماہ بھی جو ہے وہ 90 دن ضروری نہیں ہے، 3 ماہ 90 دن سے کم بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ رجوع کر سکتا ہے، اور یہ مرد کا اکیلا عمل ہے، کہے کہ میں نے رجوع کیا ہے تو رجوع ہو جائے گا، یا پھر اسی طرح جو ایک تعلق قائم ہوا ہے، تعلق قائم ہونے سے بھی جو ہے رجوع ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے طلاق بینہ دی ہے، طلاق بینہ دی ہے، تو وہ تو نکاح ختم ہو گیا، اسی وقت جو ہے وہ نکاح ختم ہو گیا۔ تو اب جو ہے اگر تو بینونہ جو ہے صغریٰ ہے، یعنی کبریٰ نہیں ہے، مغلظہ نہیں ہے، 3 طلاقیں نہیں ہیں، تو پھر جو ہے اس وقت بھی نکاح اسے کرنا پڑے گا، اور نکاح کے لیے بیوی کی اجازت بھی ضروری ہے۔ نکاح تو اس کا ختم ہو گیا، اب اس کے ساتھ لینا دینا ختم ہو گیا۔ اب اگر وہ چاہتا ہے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا، تو پھر نکاح جدید ہوگا، اور نکاح کے لیے دونوں فریقوں کی رضامندی ضروری ہے، ایسے جو ہے وہ نہیں رہ سکتا۔ چاہے وہ اس وقت جو ہے نکاح جدید کرے، یا بعد میں جب کرنا چاہے، چاہے وہ 90 دن گزر جائیں، 90 سال گزر جائیں، 90 ماہ گزر جائیں، جتنے بھی عرصہ گزرے، نکاح جدید اسے جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ جبکہ یہاں اس طرح کی کوئی بات نہیں بتائی گئی کہ اس نے جو ہے طلاق بینہ دی ہے، اور پھر جو ہے اگر مغلظہ دی ہے تو پھر جو ہے وہ چاہے 90 دن ہوں، 90 سال ہوں، 90 ماہ ہوں، 50 ماہ ہوں، 50 سال ہوں، کسی صورت میں جو ہے مرد
بیوی سے نہ تعلق قائم کر سکتا ہے، نہ رجوع کر سکتا ہے، نہ کوئی دنیا کو کوئی فرد جو ہے اس طلاق کو غیر مؤثر قرار دے سکتا ہے۔ طلاق مؤثر ہو گئی، نکاح ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اب وہ تعلق قائم کرے گا تو یہ زنا ہوگا، اور یہی کہا گیا کہ اصل کے طور پر اس نے کیا ہے تو یہ زنا بالجبر بھی ہو گیا۔ اس بارے میں عدالت نے کوئی بات نہیں کی۔ اور پھر المیہ یہ ہے، یعنی ملکی قوانین بھی عجیب سے ہیں کہ مرد نے جو ہے وہ طلاق دے دی ہے، اب طلاق مؤثر کب ہوگی؟ یہ طلاق نامہ جو ہے یونین کونسل میں جمع ہوگا، یونین کونسل والے جو ہے پھر دونوں فریقوں کو بلائیں گے، کوشش کریں گے صلح کرانے، یعنی 3 طلاقیں دے چکا ہے، بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے، اب کیسے بلائیں گے، کیسے صلح کرائیں گے؟ اللہ نے تو اسے حرام کرا دیا، اجنبی بن گئی۔ اور طلاق اسی وقت مؤثر ہو جاتی ہے جس وقت مرد جو کہہ دیتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی، اب وہ انتظار نہیں کرتی 1 دن کا، 1 مہینے کا، 90 دن کا، 1 سال کا، نہیں، اسی وقت طلاق جو ہے مؤثر ہو گئی، چاہے وہ آگے یونین کونسل والے صلح بھی قرار دیں، غیر مؤثر بھی قرار دیں گے، وہ مؤثر ہی رہے گی، جس طرح کہ نکاح ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ نکاح جو ہے میاں بیوی نے ایجاب و قبول کیا ہے، باقاعدگی سے ایجاب و قبول ہیں، گواہ موجود ہے، تو اب کہا جائے کہ نکاح جو ہے مؤثر ہوگا کہ جب یہ یونین کونسل میں فارم جمع ہوگا، یونین کونسل والے نادرہ کا بنا کر کے دیں گے، تب جو ہے نکاح مؤثر ہوگا۔ نکاح اسی وقت مؤثر ہوتا ہے، ایجاب و قبول ہو جاتے ہیں، میاں بیوی بن جاتے ہیں، شرعی تعلق قائم ہو جاتا ہے، لڑکی والے بھی اسی عمل پر مطمئن ہو جاتے ہیں، لڑکے والے بھی، پورے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں الحمدللہ اب یہ دونوں میاں بیوی بن گئے ہیں، حلال رشتہ جو ہے یہ بن چکا ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ نہیں اب یہ فارم جمع ہوگا، مہینے بعد جمع ہو، 2 ماہ بعد، کب جمع ہوگا، کب یونین کونسل، تب جو ہے تعلق قائم کریں گے، تب جو ہے نکاح مؤثر ہوگا۔ تو طلاق میں بھی ایسے ہی ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے مرد طلاق دے کر کے رکھ دیتا ہے، جمع نہیں کرواتا، تو وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیوی پھر اس کے لیے حلال رہی، 1 سال تک جمع نہیں کرواتا، پھر سال کے بعد جمع کروائے، پھر یونین کونسل والے سیکٹری یا جو ہے ناظم ہے وہ بلاتا رہے، پھر اس کے بعد مؤثر قرار دے گا۔ یعنی کتنا المیہ ہے، اور عدالت کا فیصلہ بھی کتنا غیر شرعی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت کس چیز کا نام ہے۔ طلاق اسی وقت مؤثر ہوتی ہے، اگر اس نے زبان سے کہا تو جو ہی لفظ طلاق کا کہے گا اسی وقت مؤثر ہو جائے گی، اگر لکھ کر کے دیا ہے جو ہی وہ لکھے گا، خود لکھتا ہے، وکیل کو کہتا ہے لکھ دے، وکیل لکھتا ہے، اس پر سائن کرتا ہے، چاہے سائن نہ بھی کرے، وکیل کو کہہ بھی دے، محض کہنے سے جب وہ لکھے گا طلاق اسی وقت جو ہے مؤثر ہو جائے گی، اور اس عورت کی عدت جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ عدت جو ہے فوری طور پر شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ یونین کونسل والے مانے یا نہ مانے، یہ مؤثر قرار دینا، یعنی یونین کونسل کا جو طلاق سرٹیفکیٹ بنانا جو ہے یہ تو ایک قانونی طریقہ ہے، تاکہ ہر ایک کو پتہ ہو کہ اس نے طلاق دے دی ہے، اب طلاق بھی ہوگی، سب کچھ ہو گیا، اور وہ جگہ شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ یہ تو ایک قانونی تقاضے ہیں، جیسے نکاح فارم فل کرنے کے، جمع کروانے کے قانونی طریقے ہیں، تاکہ پتہ ہو کہ یہ اس کی بیوی ہے، کوئی انکار نہ کر سکے۔ تو طلاق جو ہے یہ یونین کونسل میں جمع کروائی جاتی ہے تاکہ مرد بعد میں انکار نہ کر سکے، یا عورت انکار نہ کرتے، یا کوئی فرد انکار نہ کر سکے۔ تو عجیب سے جو ہے ریمارک سے جج صاحب کے سمجھ نہیں آتی، کیسے ہمارے ہاں اربوں روپے جو ہے عدالتوں پر لگائے جاتے ہیں، اور جج حضرات جو ہے بنیادی احکام شریعت سے بھی واقف نہیں ہوتے، اور علماء کو وہاں لایا نہیں جاتا، جبکہ علماء جو ہیں وہ کئی کتابیں پڑھ چکے ہوتے ہیں، ایک ایک نقطے پر، ایک ایک جزئی پر، ایک ایک کام پر جو ہے انہیں عبور جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ 90 دن مکمل ہونے سے قبل جو ہے قانونی طور پر جو ہے طلاق مؤثر نہیں ہے، اسی لیے عدت کے دوران جو ہے تعلقات جو ہے غیر قانونی قرار نہیں دیا، یعنی غیر قانونی کی اسے فکر ہے، شریعت کی کوئی فکر نہیں ہے، بھی غیر شرعی عمل ہے، زنا ہے، گناہ ہے، بدکاری ہے۔ تو یہی انہوں نے بتایا کہ طلاق کے بعد 90 روز کے اندر جو ہے شوہر رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے، اور اس مدت میں نکاح برقرار تصور کیا جاتا ہے۔ درخواست گزار کے طرز عمل کو غیر اخلاقی قرار دیا جا سکتا ہے، تاہم اس بنیاد پر جو ہے زیادتی کے واقعات دفعات جو ہے شامل ہوں گی، یعنی غیر اخلاقی ہے، اسے یہ نہیں ہے کہ غیر اخلاقی، غیر شرعی ہے، حرام ہے، زنا ہے، طلاق 3 دے چکا ہے، قرآن میں واضح ہے فلا تحل لہم من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، جب 3 طلاقیں دے تو بیوی تو کسی صورت میں اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ عدالت کی طرف سے کوئی تاثرات نہیں ہے، کچھ نہیں بتایا گیا۔ کہ پھر اس کے علاوہ جو ہے میں حاملہ کو بتا چکا ہوں کہ حمل جو ہے وہ تو 1 ماہ کے بعد حمل پورا ہو گیا، تو یہ مذاق ہے، احکام شرعی کا مذاق، کہ اللہ کی زمین پر رہ کر کے اللہ کے احکام کا مذاق۔ قرآن میں یہی فرمایا گیا ہے، فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ الْكَافِرُونَ، فرمایا کہ وہ ظالم ہیں، وہ فاسق نہیں، فرمایا کہ وہ کافر ہیں۔
یہ کیسا ملک ہے، کیسا نظام ہے عجیب سا، جج صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ قانون بن گیا ہے، اور جو ہے وکیل جو ہے اسے بنیاد بنا کر آگے بھی یہی فیصلہ کروائیں گے۔ تو گویا کہ انہوں نے گناہ کی بنیاد رکھ دی ہے، زنا کی بنیاد رکھ دی ہے، غیر شرعی کام کی بنیاد رکھ دی ہے، اور جو آگے فیصلہ کرے گا وہ بھی اسی وجہ سے جو ہے یہ بھی گناہ گار ہوں گے، کیونکہ بنیاد رکھنے والے یہی ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے قابیل نے جو ہے قتل کیا، قتل کی بنیاد اس نے رکھی، حابیل کو قتل کیا، تو فرمایا کیونکہ بانی وہی ہے اس جرم کا، اس گناہ کا، قیامت تک جو بھی گناہ کرے گا، قتل کرے گا، تو اس کا سزا بھی، اسے گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور حدیث میں بھی ہے، فرمایا کہ جو شخص کسی برے کام کی بنیاد رکھتا ہے، آگے جو بھی برا کام کرے گا اس کا گناہ بھی اسے ملتا رہے گا۔ تو جج صاحب نے ایک برے گناہ کی بنیاد رکھ دی ہے، اور کسی نے کوئی آواز نہیں نکالی، نہ حکمرانوں نے، نہ باقی ججوں نے، نہ باقی وکلاء نے، یا کسی جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں، کسی نے کوئی آواز نہیں نکالی۔ تو المیہ یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ طلاق جو ہے اسی وقت مؤثر ہو جاتی ہے۔ یونین کونسل کا معاملہ ہے، قانونی تقاضے ہیں، وہ پورے ہوتے رہیں جب بھی ہوں، لیکن شریعت کا حکم جو ہے وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔